روحیں جنہوں نے ملک و ملت سے غداری کی اور جنہیں دوزخ نے بھی قبول نہیں کیا۔ ان روحوں میں دو پرانے شیطان یعنی غدار تھے جنہوں نے اپنے دو جسموں کی خاطر ایک قوم کی روح مار ڈالی تھی، یعنی انہوں نے اپنی ذاتی اور مادی فائدوں کی خاطر اپنی قوم کو غیر قوم کا سیاسی غلام بنا دیا تھا۔ یہ دو پرانے شیطان غدار تھے، بنگال کا میر جعفر اور دکن کا صادق۔ یہ دونوں انسانیت، دین اور وطن کے لیے باعث شرم تھے۔ کیا تجھے علم نہیں کہ ہندوستان کا خطہ ایک ایسا خطہ ہے جو اہل دل حضرات کو دلی طور پر عزیز اور پیارا ہے؟ یہ ایک ایسا خطہ ہے جس کا ہر جلوہ دنیا کو روشن کرنے والا ہے۔ اب یہ خاک و خون میں تڑپ رہا ہے۔ یہاں کبھی اولیاء اور صالح حضرات نے اسلام کی اشاعت کرنا پسند کیا تھا، انگریز نے اب اسے لوٹ لیا۔ اس خطے کی زمین میں غلامی کا بیج کس نے بویا؟ یہ سب انہی دو خبیث روحوں کا کیا دھرا ہے۔ جو کچھ میں نے وہاں دیکھا وہ بیان میں نہیں سما سکتا۔ جسم اس کے ڈر خوف سے جان ہی سے بے خبر ہو جاتا ہے، دیکھنے والے پر سکتہ طغی ہو جاتا ہے۔ میں نے وہاں کیا دیکھا؟ ایک سمندر دیکھا جو خون سے بھرا ہوا تھا، اور وہ ایک ایسا سمندر تھا جس کے باہر اور اندر طوفان ہی طوفان تھا۔ ایک چھوٹا یہ حقیر آدمی جو اپنے اسرار سے آگاہ نہیں، وہ اپنے ساز کے تاروں پر مجراب نہیں لگاتا۔ مطلب یہ ہے کہ جو انسان اپنی خودی اور معرفت سے نا واقف ہے، وہ اپنی اور دوسروں کی عزت و ناموس کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ گویا اہل ہند اپنی غلامی کے باعث بلکہ اس کے عادی ہونے کی وجہ سے اپنی آزادی کا سوچ ہی نہیں رہے۔ یہاں کا آدمی بالخصوص مسلم ماضی پر نظر رکھے ہوئے ہے، یعنی گزشتہ ادوار میں مسلمان ہندوستان پر حکمران تھا۔ یوں وہ گویا بجھی ہوئی آگ سے اپنا جگر جلا رہا ہے۔ وہ اپنی معرفت و خودی سے بے خبر ہو گیا ہے۔ اس نے پرانی رسموں کا قید خانہ بنا رکھا ہے۔ گویا دوسری قومیں تو ترقی کر کے آگے بڑھ رہی ہیں اور یہاں کے لوگ اپنے پرانے طریقے اور رسموں ہی پر اترے ہوئے ہیں اور اپنا مستقبل سنوارنے سے بیگانہ ہو گئے ہیں۔ ہندوستان کی رات بھلا کیوں کر دن میں بدل سکتی ہے؟ جب میر جعفر تو مر گیا، جہنم رسید ہو گیا، لیکن اس کی روح ابھی تک زندہ ہے۔ گویا آج بھی غدار موجود ہیں جو اپنی ذاتی مفادات کی خاطر خبیث انگریزوں سے ساز باز رکھتے ہیں۔ جب یہ غدار روح ایک جسم کی قید سے نکلتی ہے تو کسی دوسرے بدن میں اپنا ٹھکانہ بنا لیتی ہے۔ گویا یہاں نیا غدار پیدا ہو رہا ہے۔ جعفر یعنی غدار کی روح کسی بھی بدن میں آ جائے، وہ شخص ملت کو مارنے والا ہی ہوتا ہے۔ یہ ایسا نام نہاد مسلمان یعنی غدار مسلمان ایک عرصے سے چلے آ رہے ہیں۔ بعض دوسرے مسلمان سیاسی پارٹیوں مثلاً مجلس احرار میں بھی ہماری تحریک پاکستان کی شدید مخالفت کی تھی۔ وہ غدار بڑا ہنسمکھ ہے، لیکن وہ کسی کا دوست نہیں، اس لیے کہ سانپ اگر ہنستا مسکراتا ہے تو وہ سانپ ہی رہے گا اور ڈنک مارنے میں کوتاہی نہیں کرے گا۔ وہی بات کہ غدار بظاہر ملت سے وابستگی کا مظاہرہ کرتا ہے، لیکن در حقیقت ملت کو سب سے زیادہ نقصان وہی پہنچاتا ہے۔ جعفر کی روح سے خدا کی پناہ ہے، خدا کی پناہ ہے۔ آج کے دور کے جعفروں سے خدا کی پناہ ہے۔ مولا کریم انہیں تباہ کر کے ملت کو بچا لے۔ آج پاکستان میں بھی کچھ سیاستدان میر جعفر اور میر صادق ہیں جو کہ پاکستان کا نام بدنام کر رہے ہیں دنیا میں۔ میں نام نہیں لوں گا، آپ سمجھ لیں۔ خون کے سمندر کے کشتی نشینیوں میں سے ایک کی فریاد۔ ہم غداروں کو نہ تو عدم قبول کرتا ہے اور نہ وجود اور عدم کی بے مہری پر افسوس ہے۔ گویا دنیا میں ویسے بھی غدار اور مردود کہا گیا ہے اور عاقبت میں بھی ہم نفرت کا شکار ہیں، حتیٰ کہ دوزخ بھی قبول کرنے کو تیار نہیں، اور یہ امر ہمارے لیے افسوس کا باعث ہے۔ جب ہم مشرق و مغرب کی دنیا سے گزر گئے، یعنی ہم مر گئے اور بڑے دکھ درد کے ساتھ دوزخ کے دروازے پہ پہنچے، تو اس دوزخ نے بھی جعفر اور صادق غداروں پر ایک چنگاری تک نہ پھینکی
اور ہمارے سر پر خاک کی مٹھی ڈالنا بھی پسند نہ کیا، دوزخ تک کو ہم سے نفرت رہی۔ غدار جسمانی طور پر تو مر جاتا ہے، لیکن روحانی طور پر وہ عذاب کا مسلسل شکار رہتا ہے۔